ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ رمضان سے پہلے 11 مہینے انسان گزارتا ہے، اس میں جو کچھ بھی اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ اپنے جسم پر ہوتی ہے۔ جسم کے لیے، جسمانی ترقی کے لیے، جسم کی ضروریات کے لیے انسان سال بھر کوششیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو بندہ اپنی روح کی ترقی کے لیے بھی فکریں کرے، روح کی ترقی کے لیے بھی کوششیں کرے۔ سال بھر 11 مہینے بندہ جو عبادت کرتا ہے، صبح سے شام تک کی عبادت کا جو وقت ہے اس کا اندازہ لگایا جائے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی عبادت اس کی اپنی ہوتی ہے۔ 5 نمازوں کا جو وقت ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ تو روزانہ بندہ جو عبادت کرتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے 1 گھنٹہ نکالتا ہے یا 1.5 گھنٹہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں وہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے تراویح کی نماز میں، پورا تراویح کی نماز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ دن بھر کی عبادت میں جتنا وقت بندے کا لگ رہا تھا وہ صرف ایک عبادت تراویح میں لگ جاتا ہے۔ 1.25 گھنٹہ ہو جاتا ہے تراویح میں یا 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے تراویح میں۔ 1.25 پارہ اگر کوئی بندہ تراویح پڑھے تو 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے میں تراویح اس کی مکمل ہوتی ہے۔ تو سال بھر نماز کے لیے جو وقت نکالتا ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اللہ تعالیٰ نے تراویح کا جو پورا وقت ہے وہ ملا کے پورا کا پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو دن بھر کی عبادت کا جو وقت ہے وہ صرف تراویح میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ بھئی تراویح کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خرچ کرو، اس کے علاوہ نمازوں کے لیے الگ سے وقت لگاؤ، الگ سے نمازیں پڑھو، 5 نمازیں، پھر اس کے بعد تلاوت کرو، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی تم سے وقت ہو سکے عبادت کے لیے وقت فارغ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر 11 مہینے بندے کی جو محنت ہوتی ہے وہ جسم کی ترقی کے لیے، جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لیے بندہ کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کچھ روح کی ترقی کا بھی سامان فراہم کیا جائے۔ روح کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تراویح رکھ دی، روح کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھ دیا، اور روح کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ساری عبادتیں بندے کے لیے رکھ دی کہ بندہ یہ عبادتیں کرے اور اپنی روح کو ترقی بخشے۔ اور یہ جو روزے ہیں اللہ رب العزت نے جو رکھے ہیں اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس وجہ سے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہاری زندگیوں میں پرہیزگاری آ جائے، اللہ کے ڈر سے تم جینا، اللہ کے ڈر کے ساتھ میں جینا سیکھو، تقوی کے ساتھ میں زندگی گزارنا سیکھو، جیسے کہ رمضان میں ہوتا ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، 1 مہینے کی تربیت ہوتی ہے، بندہ 1 مہینہ پورا گزارتا ہے اللہ سے ڈر کے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے۔ تو جیسا 1 مہینہ اللہ سے ڈر کے گزار رہا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، باقی 11 مہینے ایسے ہی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی بری عادت کو چھوڑنے کی بندہ فکر و کوشش کرے 1 مہینے تک کے لیے، تو رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں اس بری عادت کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہے، بدنگاہی کی بیماری میں مبتلا ہے،
عورتوں کو دیکھنے اور نامحرموں کو دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اگر 1 مہینے کی تربیت کریں گے، 1 مہینے کی ٹریننگ لیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اپنی نگاہوں کی ہم کسی طرح سے حفاظت کر لیں، ہماری نظر کسی عورت کے اوپر نہ پڑے، ہماری نظر کسی اجنبی کے اوپر نہ پڑے، 1 مہینہ اگر ایسا گزار لیں گے تو پھر باقی 11 جو مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں اپنی نظروں کی حفاظت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اگر 1 مہینہ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں گے، زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، 1 مہینہ زبان کی حفاظت کے ساتھ میں ہم گزار لیں گے تو باقی 11 مہینے ہمارے لیے زبان کو گناہوں سے بچانا آسان ہو جائے گا، زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ رکھا ہے جو آنے والا ہے، یہ ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ رکھا ہے جو آنے والا ہے. اس میں ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں کہ جیسے رمضان کے مہینے میں، گرمیوں میں رمضان اگر آ جاتا ہے، پیاس لگ رہی ہے، روزے کی حالت میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پانی کوئی پیتا نہیں ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ بھئی پانی پی لوں گا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ پانی حلال ہے. ایسے ہی بھوک لگ رہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا موجود ہے، اس کے باوجود وہ کھانا نہیں کھاتا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ کھانا اس کا اپنا ہے، اس کی اپنی محنت کی کمائی سے اس نے بنایا ہے، خریدا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود کھا لوں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے، پی لوں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے، پانی پیتا نہیں، کھانا کھاتا نہیں. تو جیسے رمضان کے مہینے میں بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے کہ بھئی کھا لوں گا پی لوں گا اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. اسی طرح میرے دوستو، جیسے کھانے پینے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان کے باہر باقی 11 مہینوں میں اللہ کی ہر نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. جیسے روزے کی حالت میں کھانا پینا نافرمانی ہے، ایسے ہی روزے کے علاوہ میں جھوٹ بولنا بھی نافرمانی ہے اللہ کی، کسی کو دھوکہ دینا بھی نافرمانی ہے، خیانت کرنا بھی نافرمانی ہے، کسی کا مال دبا لینا یہ بھی نافرمانی ہے، بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دینا یہ بھی نافرمانی ہے. یہ سب کے سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. تو اس لیے جیسے ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے رمضان میں بچتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہم کو بچنا ہے. اس لیے روزے فرض کیے گئے کہ 1 مہینے تک بندہ کوشش کرے گا اپنے نفس کو دبانے کی، 1 مہینے تک بندہ کوشش کرے گا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی. جب 1 مہینہ ایسا گزار دے گا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، 1 مہینہ جب ایسا گزارتا ہے تو اس کے بعد میں باقی 11 مہینے ویسے ہی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ رکھا ہے. تو رمضان کے آنے سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے کہ بھئی اللہ کی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا حکم کوئی ٹوٹ نہ جائے. جیسے رمضان میں ہم خیال کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں بھی خیال کریں، رمضان میں خصوصیت سے اس طرف توجہ دیں. تو اس طرح سے ایک رمضان گزار کے ہم دیکھیں گے تو پھر باقی 11 مہینے اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہم کو آسان ہو جائے گا، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانا. تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے میں بیان فرمائی، اور فضیلت بیان کرتے ہوئے جو چیز بیان فرمائی، ایک بات یہ بیان فرمائی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو بندہ کسی کو افطاری کراتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے اس کو آزادی دلوا دیتے ہیں، اور روزے دار کے روزے کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہ فضیلت افطار کرانے پر اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. سحری کرانے پہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ سحری عام طور پہ جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں سحری کرتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ سحری کرنا سنت ہے. سحری کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، سنت کی نیت سے آپ ایک کھجوری سے ہی کھا لیں
تھوڑا سا دودھ ہی صحیح پی لے, تھوڑا سا ایک دو لقمے ہی کیوں نہ ہو کھا لے سنت کی نیت سے, تو سحری کھانا سنت ہے. لیکن چونکہ عام طور پہ افطار جو کرتے ہیں اس میں میوے کھا رہے ہیں, اس میں پھر عجیب عجیب چیزیں, بہت سی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی حلیم بھی کھا لیتا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو سحری کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے یہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ سحری کرنے کی فضیلت نہیں, سحری کرانے کی فضیلت نہیں. یہ فضیلت جو آپ نے بیان فرمائی وہ افطار کرانے کی فضیلت ہے, کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, جہنم سے اس کو آزادی دے دیں گے, اور روزے دار کے روزے کا ثواب اس کو دے دیں گے, اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنا بڑا ثواب ہے. اب اس فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے, اس ثواب کو ہر کوئی جانتا ہے. صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی کہ بھئی روزے دار کو افطار کرا دو, اس کا روزہ کھلوا دو, گناہ معاف ہو جائے گے, جہنم سے آزادی مل جائے گی, اور روزے دار کے روزے کا ثواب مل جائے گا, تو صحابہ نے فوری سوال کیا کہ اللہ کے نبی, ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے, ہر ایک اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو افطار کروائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بھئی یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کھجور کا ایک ٹکڑا کھلانے پہ دے دیں گے, یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کھجور کا ایک ٹکڑا کھلانے پہ دے دیں گے, پانی کا ایک گھونٹ پلا دینے پہ دے دیں گے, اور لسی کا ایک گھونٹ پلا دینے پہ دے دیں گے. یہ ثواب کھجور کا ایک ٹکڑا کھلانے پہ بھی مل رہا ہے, پانی کا ایک گھونٹ پلانے پہ بھی مل رہا ہے, لسی کا ایک گھونٹ پلانے پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب دے دیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کتنا آسان عمل ہے, اس کے ذریعے سے جو ثواب مل رہا ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں, جہنم سے آزادی مل رہی ہے, اور روزے دار کے روزے کا ثواب ہم کو مل رہا ہے. تو اس کے لیے, اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے مسجدوں میں افطاریاں بھجاتے ہیں. ایک زمانے سے رواج چل رہا ہے, یہ جو رواج چل رہا ہے افطاریوں کے بھجانے کا, میووں کے بھجانے کا, وہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بھجاتے ہیں, اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بھجاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو مسافرین کے لیے ہیں, جن کا گھر نہیں ہے, جو مسافر ہے, کسی وجہ سے آگے ہیں, ان کے لیے سہولت ہے, ان کو ثواب بھی مل جائے گا, افطاری کروانے والوں کو ان کا اپنا فائدہ بھی ہو جائے گا. لیکن ہر شخص اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ رمضان کے مہینے میں میں کسی کو افطار کراؤں, رمضان کے مہینے میں میں کسی کا روزہ کھلواؤں. ایسا نہیں کہ میں افطاری کی دعوتوں میں جاؤں اور لوگوں کی دعوتوں میں شریک رہوں, لوگوں سے میں دعوتیں کھاتا رہوں. ایسا نہیں. ہر ایک کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں ثواب حاصل کروں, میں فضیلت حاصل کروں. تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ گھر میں جب افطاری کا انتظام ہوتا تھا تو کئی گھروں تک لوگ افطاری بھی جاتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, جب چھوٹے ہم تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گھر میں جب افطاری بنائی جاتی تھی تو پڑوسیوں کو بھیجا جاتا تھا, پڑوسیوں کا خیال کیا جاتا تھا. اب تو کوئی رشتہ دار کو بھی نہیں پوچھ رہا ہے, سگے بھائی کو بھی کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. وہ زمانہ ایسا تھا کہ پڑوسیوں کا ایسا احترام ہوتا تھا, آپس میں ایسا مل جل کے لوگ رہتے تھے جیسے کہ کوئی ایک ہی کنبہ ہے, ایک ہی خاندان ہے, ایک خاندان کے لوگ ہیں. ایسی محبتیں آپس میں ہوتی تھی. گھر میں کچھ پکتا تھا, کچھ بنتا تھا, پڑوسیوں کو بھجایا جاتا تھا, اطراف کے لوگوں کو بھجایا جاتا تھا, غیر مسلموں تک کو بھجایا جاتا تھا. وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں لوگ اپنے سگے بھائی کو بھی پوچھنے کو تیار نہیں. تو یہ جو فضیلت ہے روزہ کھلوانے پر, افطار کروانے پر, تو بہت سے لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عجیب عجیب کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو افطاری کی دعوتیں کرواتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو افطار کرواتے ہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو راستے پورے روک دیتے ہیں, میوے سجائے ہوئے ہیں اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور اس کی فوٹو کھینچی جا رہی ہے اور شیئر کی جا رہی ہے, سب کو بھیجا جا رہا ہے, سب کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی میں نے اتنے میوے رکھے اور یہ چیزیں میں نے رکھی. یہ جو عمل ہے اللہ کے لیے ہم جب کر رہے ہیں, ثواب کے لیے جب ہم کر رہے ہیں, تو دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, دوسروں کو کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو دعوتیں ہو رہی ہے اس کے بجائے میں ہر سال یہ کہتا ہوں, اس کہنے پہ بہت سے لوگوں نے عمل بھی کیا ہے, آ کے بتایا ہے کہ بھئی ہر سال میں دعوت کرتا تھا, لیکن میں نے آپ سے بات سنی تو سننے کے بعد میں نے یہ جو کام آپ نے بتایا وہ کیا.
وہ کام کیا جو میں ہر سال بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو دعوت میں افطاری میں اتنے پیسے آپ لگا رہے ہیں، لوگوں میں آپ کی تعریف ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، اور لوگ خوب تعریفیں آپ کی کر رہے ہیں کہ بھئی ان کی افطار پارٹی اتنی زبردست تھی اور انہوں نے دعوت جو کی ویسی بہترین دعوت تھی، ٹھیک ہے آپ دعوت کیجئے، لیکن آپ کام ایک یہ کیجئے کہ یہ جو افطاری میں دعوت میں آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہی پیسے لے کر آپ کسی غریب کی مدد کر دیجئے چپکے سے، اس کو پتا ہو، آپ کو پتا ہو، اس کے علاوہ کسی تیسرے کو پتا نہ ہو، اللہ جانے، آپ جانے، وہ غریب جانے، اس کے علاوہ کسی کو پتا نہ ہو۔ آپ کسی کے گھر میں مہینے بھر کا راشن ڈلا دیجئے، آپ کسی کے گھر میں کھجور لے جا کے اس کو دے دیجئے، روزانہ وہ روزہ کھولے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کتنے ایسے غریب آپ کے پڑوس میں آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے غریب آپ کے اپنے خاندان میں آپ کو ملیں گے، ان کی مدد بھی ہو جائے گی، وہ روزہ کھولیں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اگرچہ لوگوں میں آپ کا نام نہیں ہوگا۔ ہمارا اپنا مزاج جو بنا ہوا ہے، ایک صاحب چند دنوں پہلے بتا رہے تھے کہ کورونا میں یہ جو لاک ڈاؤن تھا اس میں لوگوں کی، غریبوں کی جو مدد کی جا رہی تھی، ایک صاحب نے بتایا کہ 4 موز کو لے کے 4 لوگ تصویر کھچا رہے ہیں، ایک غریب کو 4 موز ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور 4 لوگ، ہر کوئی یہ چاہ رہا کہ بھئی میری بھی فوٹو آ جائے، میرا بھی چہرہ آ جائے، ایک غریب کو 4 موز دے رہے ہیں اور 4 آدمی مل کے دے رہے ہیں اور چاروں تصویر کھچانے کے شوق میں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میری تصویر آ جائے، میری تصویر آ جائے۔ وہ بیچارہ غیرت سے گھر جائے گا اور مر جائے گا، اس کی بھی تو اپنی عزت ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ وہی چپکے سے اس کے گھر میں لے جا کے ڈال دیں، چپکے سے اس کے گھر میں لے جا کے دے دیں، وہ کھا لے گا، اس کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ جو افطار پارٹیاں ہیں، یہ جو دعوتیں ہیں، آپ کیجئے، ڈھنگ کے ساتھ کیجئے، یا پھر یہ کہ اس کے اپنے جو پیسے ہیں وہ پیسوں کا غریب جو ہے آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے پڑوس میں مہینے بھر کا راشن ڈلا دیجئے، مہینہ بھر وہ دعائیں دے گا آپ کو، وہ سحری بھی کرے گا، وہ افطار بھی کرے گا، وہ روزہ بھی کھولے گا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی اور جہنم سے آزادی مل جائے گی، اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ہماری عادت تو ایسی ہے، کوئی تنظیم ہے، تنظیم کی طرف سے ایسا تقسیم کیا جا رہا ہے، تصویر لینی ضروری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تصویر لیجئے، لیکن اس کا چہرہ چھپا دیجئے، ایسی کوئی تصویر لیجئے کہ اس کا چہرہ چھپ جائے۔ بھئی لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، جو تنظیم کے جو لوگ ہوتے ہیں، کئی طرف سے فنڈ آتا ہے، پیسے آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا پیسہ کہاں پہ لگا، ان کو بتانا ہے، اس کے لیے تصویریں کھینچی جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ تصویر کھینچیے، لیکن اس کا چہرہ بیچارے کا چھپا دیجئے، اس کی بھی اپنی عزت ہے، اس کا بھی آپ احترام کیجئے، احترام کے ساتھ میں غریب کی آپ مدد کیجئے، اس کی اپنی عزت کے ساتھ میں آپ اس کی مدد کیجئے، پورے احترام کے ساتھ آپ اس کی مدد کیجئے، اللہ آپ کو ثواب دیں گے، اللہ کو معلوم ہوگا، اس کو معلوم ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی بخشش ہوگی اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایسا کوئی عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ دے، اللہ تعالی ہم کو عقل دے اور دین کی صحیح فہم عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔